بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ کائنات کی سب سے عظیم، سب سے پیاری اور سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ اس کا مضبوط ہونا، اس کا قوی ہونا اور ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر ہونا، یہ نعمت کبریٰ اور عظمیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے اللہ جس کے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے اس سے کچھ لے کے مضبوط کرتا ہے، اس کو کوئی دکھا کے مضبوط کرتا ہے یا اس کو کوئی دے کے مضمون کرتا ہے۔ تفسیر مظہری کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ اللہ بعض لوگوں کے ایمان کو مال دے کر مضبوط کرتا ہے، پختہ کرتا ہے، اور بعضوں سے مال لے کر مضبوط کرتا ہے۔ دونوں طرح کی آزمائشیں بڑی سخت ہیں۔ بہرحال جو بندہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہتا ہے اور ایمان کے ساتھ رزق اور مال بھی وافر مقدار میں بغیر کسی نقصان کے مال کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو یہ عمل کر لے۔ اس عمل سے ایمان بھی سلامت رہے گا اور مال اور رزق بھی سلامت رہے گا۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا، میں فرض یا واجب تو نہیں کہتا لیکن سنت ضرور ہے۔ اس لیے جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جان کو اس کی روح سے ایسے نکالتا ہے جس طرح مکھن بالائی سے بال کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ اور اس آیت الکرسی کے ساتھ اگر یہ اضافی آیات پڑھی جائیں تو احادیث میں بزرگان دین نے، محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر ملک الموت کے توسط کے اس کی روح کو خود قبض کرے گا۔ آیت الکرسی کے بعد سورہ طلاق کی یہ مشہور آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہ آیت پڑھے اور اس کے پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لے اور پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر پھونک مار دے۔ بس آسمان کی طرف اشارہ یوں کر کے پھونک مار دے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور زندگی میں روزی اس قدر فراخ ہوگی کہ کبھی اس کے اندر کوئی ذرہ بر بھی کمی یا نقصان نہیں ہوگا۔ سکرات الموت میں انتہائی آسانی، قبر میں کشادگی اور راحت معلوم ہوگی اور ایمان پر اس بندے کا خاتمہ ہوگا۔ انتہائی آسان، انتہائی مجرب عمل ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی ہر بندہ پڑھتا ہے۔ سورہ طلاق کی یہ آیت یاد کر لے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور پھر سورہ فاتحہ ایک بار، 3 بار درود پاک
3 बार सूरह इखलास पढ़ कर आसमान की तरफ फूंक मार दे। रूह तो हर इंसान की निकलनी ही निकलनी है। और रूह निकलने के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि कैसे रूह निकालते हो, तो उन्होंने जो मिसाल और तमसील दी ना, रोंगटे खड़े कर देती है। गुनाहगार की, बदकार की रूह को जिस तरह रुई के गाले में कोई झाड़ी ज़ोर से मार कर उसको खींचा जाए, उसके रेशे रेशे निकल आते हैं। और परहेज़गार और मुत्तकी ईमान वाले की रूह ऐसे निकलती है जिस तरह मक्खन बलाई से बाल खींचा जाता है। और ये अमल करने के लिए फ़ुक़हा ने, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने, साहिबान इल्म ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला बग़ैर मलकुल मौत के तवस्सुत के उसकी रूह को निकालेगा, उसको जन्नत में दाखिल करेगा, उसके रिज़्क़ रोज़ी में कभी कमी नहीं आएगी, कब्र में उसको राहत और सुकून महसूस होगा, और ईमान का जो ख़ात्मा है वो बिलखैर होगा। अल्लाह तबारक व तआला सब के ईमान को, उसके ख़ात्मे को खैरियत के साथ, भलाई के साथ अल्लाह पूरा करे। ये इससे बड़ी दौलत और इससे बड़ी अज़मत और कोई नहीं। इस अमल को अपनाइए और अपने दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी सामान खैर पैदा कीजिए।